یہی کہ ہجرت کے وقت کی بے سر و سامانی کے عالم میں بھی لکھنے کا سامان ساتھ رکھا گیا تھا۔ جب مدینہ کی طرف جانے والوں کو اپنی جان بچانی تھی اور توقف کرنے والوں کو 100 اونٹوں کے لالچ نے بے تاب کر رکھا تھا، تب بھی کسی کے پاس لکھنے کا سامان موجود تھا۔ یہ لکھنا بھی عجیب چیز ہے۔ یہ کام انسان کو شروع سے نہیں آتا تھا۔ بہت سے کام انسان نے خود سیکھے، غاروں سے عمارتوں تک وہ خود پہنچا، مگر لکھنا بالواسطہ اسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو وحی کے ذریعے لکھنا سکھایا گیا تھا۔ اس سے پہلے انسان لکھا نہیں کرتے تھے۔ سعدون نے گہری سانس لے کر اس مورخ کو دیکھا جو اپنے کاغذات کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہہ رہا تھا، تم نے پوچھا کہ میں نے لکھنے کا سامان کیوں ساتھ رکھا ہے، تو یہ ہے میرا جواب۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کام کریں۔ میں شاید بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا۔ مجھ میں نہ اتنا ہنر ہے، نہ اتنی ذہانت، نہ میرے پاس اتنے ذرائع ہیں۔ میں اکثر مایوس ہوتا تھا کہ میں اس اعلیٰ مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ فاتح مجھے بڑی بڑی مثالیں دیا کرتے تھے، مگر مجھے ملاکہ نے یہ سکھایا ہے کہ انسان کو بڑے کام کرنے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑتے ہیں، اور میں نے اس چھوٹے کام سے شروع کیا۔ اس نے اپنا قلم اٹھا کے دکھایا۔ سعدون خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اس کی باتیں سننا اس کی مجبوری تھی۔ قلم نے اس واقعے میں کسی کی زندگی بچائی تھی۔ برسوں بعد میں سراقہ بن مالک نے اس پروانے کو دکھا کے امن حاصل کیا تھا۔ تحریر میں جان بچانے کی طاقت ہوتی ہے سعدون۔ جن لوگوں کو لکھنا آتا ہے ان کا نہ لکھنا گناہ ہوتا ہے، اور مجھے لکھنا آتا ہے۔ جو سکون مجھے لکھنے سے ملتا ہے کسی چیز سے نہیں ملتا۔ اب لکھنا میری مجبوری ہے۔ میں اگر نہیں لکھوں گا تو ایک عطائے خداوندی کو ضائع کروں گا، اور یہ گناہ ہے۔ تمہیں یہ قلم کاغذ اس لیے ساتھ لایا تھا کیونکہ میں نے یہ بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھی ہے۔ وہ دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ ہر وقت لکھنے کا سامان ساتھ رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سچا اور دیانتدار انسان بننا ہے تو مجھے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنانا ہوگا، تبھی میں بڑے بڑے کام کر سکوں گا۔ جرنیل سعدون نے گہری سانس لی اور دونوں آئیبرو اٹھائے۔ درست فرمایا۔ اب میں ذرا کشتی کا سامان بنانا شروع کر دوں، اور ذرا سی جھرجھری لے کے وہ مڑ گیا۔ ایڈم نے مسکرا کے سر جھٹکا اور واپس کاغذ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ابھی اسے کافی سارا لکھنا تھا۔ اگر شہزادی تاشا کی امیدیں سچی تھیں اور انہوں نے واقعی وقت کے اس پار چلے جانا تھا تو اسے یہ کتاب جلد از جلد مکمل کرنی تھی۔ ملاکہ سلطنت کا بندہ ہارا مراد راجہ اپنے محل میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں سرخ پڑی تھیں۔ اس کی نظر سے دیکھو تو سارے منظر نامے پہ سرخ دھند چھائی تھی۔ دھندلی سی راہداری تھی جس میں وہ لمبے ڈگ بھرتا جا رہا تھا۔ تیز تیز راہداری بڑھتی جا رہی تھی، وہ چلتا جا رہا تھا۔ سرخ دھند گھنی ہوتی جا رہی تھی۔ درمیان میں کتنے لوگ آئے، پہرے دار، دربان، سپاہی، غلام۔ اس نے ہر ایک کو ہاتھ جھلا کے ہٹنے کا کہا۔ لوگ ہٹتے گئے، راستہ دیتے گئے۔ سرخ دھند دھوئیں میں بدلنے لگی، ایسا دھواں جس میں سانس لینا تک دشوار ہو رہا تھا۔ اس کا سینہ بار بار گھٹ رہا تھا، مٹھیاں بھینچی ہوئی اور ناخن ہتھیلی میں پیوست محسوس ہوتے تھے۔ آنکھیں دہکتے انگاروں جیسی ہو رہی تھیں۔ کسی بھوکے بھیڑیے کی مانند وہ جارحانہ انداز میں قدم اٹھا رہا تھا۔ شہزادی نے اس شخص سے شادی کر رکھی ہے جو چین سے اس کے ساتھ آیا ہے، اور مراد راجہ نے اس کو اپنے محل میں پناہ دے رکھی ہے۔ الفاظ اس کے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل رہے تھے۔ گول زینہ سامنے آیا تو وہ بھی سرخ دھوئیں کی لپیٹ میں تھا، ایسا دھواں جس میں انسانی گوشت کے جلنے کی بو شامل ہوتی ہے۔ مراد راجہ زینے اترنے لگا، ایک ایک زینہ چھوڑ کے پھلانگتا۔ وہ گول چڑیاں چکر کی صورت عبور کرتا نیچے آیا۔ وہاں قید خانے بنے تھے، قطار در قطار۔ قیدی اسے دیکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ سرخ دھواں گھنا ہوتا گیا، بو شدید محسوس ہو رہی تھی۔ راہداری کے سرے پہ وہ کال کوٹ رہی تھی،
اس نے آتے ساتھ ہی زور سے دروازے پہ ہاتھ مارا۔ ساتھ کھڑے پہرے دار نے جلدی سے تالا کھولا تو مراد پٹ دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ سرخ دھند میں اتنا نظر آیا کہ قیدی کونے میں زمین پہ بیٹھا ہے، پیر سے زنجیر بندی ہے اور زنجیر کے سرے پر وزنی لوہے کی گیند ہے۔ اسے دیکھ کے قیدی نے سر اٹھایا، اس کی چھوٹی آنکھوں میں چمک آئی اور وہ مسکرایا۔ سنہری رنگت اور چھوٹے بالوں والا خوش شکل قیدی جو پوسیدہ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس اکڑوں بیٹھا تھا، اس وقت کسی دوسری دنیا کا فرد لگ رہا تھا۔ راجہ مراد کو سرخ دھند میں اس کے کپڑے بھی سرخ مائل نظر آ رہے تھے۔ اس نے قیدی کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا کیا اور دیوار سے لگا کے غرایا، تمہارا میری بیٹی سے کیا تعلق ہے؟ فاتح نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے، سر کی پشت دیوار سے لگائے رکھی اور آئی برو اچکا کے مسکرایا۔ تم یہ سوال مجھے کرسی پیش کر کے بھی پوچھ سکتے ہو۔ تو مجھے کون ہو تم؟ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مراد کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ چند لمحے کے لیے قید خانے میں خاموشی چھا گئی، صرف مراد کے تیز بے ربط تنفس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ہماری دنیا میں ہمیں یہ گیم تھیوری پڑھائی جاتی تھی۔ گیم تھیوری حکمت چال ایک ایسی حکمت ہے جو کھیل، سیاست، جنگ، حتیٰ کہ تمام بڑے فیصلے لیتے وقت استعمال کی جاتی ہے۔ کیا تم نے کبھی حکمت چال کے بارے میں سنا ہے راجہ؟ وہ تحمل سے بولا تو مراد راجہ نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا اور 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے جیسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ کیا کرے، بس دانت کچکچاتا وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اپنی ہی روح میں کہہ رہا تھا۔ کھلاڑی 2 طرح کے ہوتے ہیں، متناہی اور لا متناہی۔ متناہی کھلاڑی محدود ہوتے ہیں، تمہارے جیسے۔ وہ جب کھیل کھیلتے ہیں تو اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ایک مقررہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کھیلتے ہیں، وہ صرف جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں۔ محدود کھلاڑی ہارتے بھی ہیں اور جیتتے بھی ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف طاقت کا حصول ہوتا ہے۔ میں آخری بار انسانوں کی زبان میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو؟ وہ رایا تھا، اس کا چہرہ غیظ و غضب سے سیاہ پڑا تھا۔ مگر لامتناہی کھلاڑی میرے جیسے ہوتے ہیں، لامحدود۔ وہ بغیر اصولوں کے، بغیر کسی ہدف کے کھیلتے ہیں۔ ان کا مقصد جیتنا یا کوئی مقصد حاصل کرنا یا طاقت پا لینا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ارادے کی مضبوطی سے کھیلتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اصول بدل لیتے ہیں، حدود کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑے ہوتے ہیں۔ وہ صرف کھیل کو بڑھاتے رہنے کی غرض سے کھیلتے جاتے ہیں، وہ جیتنے کے لیے نہیں کھیلتے۔ اس لیے غیر لامتناہی کھلاڑی کبھی نہیں ہارتے، ان کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ تمہارا میری بیٹی سے کیا تعلق ہے؟ راجہ نے چپا چپا کے الفاظ ادا کیے تو غسیلی نظریں اس پہ جمی تھیں۔ کال کوٹری کے اندر وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور باہر راہداری میں سپاہی ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ہماری دنیا کی حکمت چال کے مطابق تم ایک لامتناہی کھلاڑی کو نہیں ہرا سکتے۔ بقا کی جنگ لڑنے والے زماں و مکان کی قید سے نکل کے کھیلتے ہیں۔ پھر اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہمیں تم سے تب تک کھیل کھیلنا ہے جب تک کھیل جاری رہ سکے، اور تم تھک کے ہمیں یہاں سے جانے دو۔ میں جب چاہتا ہوں اپنی مرضی سے اصول بدل لیتا ہوں، کیونکہ تالیہ اور میرے کوئی اصول، کوئی حدود نہیں ہے۔ ہمیں طاقت اور اہداف نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنی دنیا میں واپس جانا ہے۔ اور جب تم مجھے اپنے سامنے کرسی پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ میرا اور تالیہ کا کیا تعلق ہے۔ مراد نچلا لب دانتوں سے دبائے نفی میں سر ہلاتا الٹے قدموں پیچھے ہٹتا گیا۔ خدا کی قسم، اگر ملکہ کی بات درست ہے تو میں تمہارا کھیل تم پر الٹ دوں گا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے جا رہا تھا۔ سرخ دھواں آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا۔ نیم اندھیر کمرہ صاف دکھائی دینے لگا۔ میں تم سے نہیں ڈرتا راجہ، تم مجھے کبھی نہیں مارو گے، میں جانتا ہوں، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ وہ دیوار سے لگا کھڑا تھا اور ہاتھ سینے پہ لپیٹ لیے تھے۔ آنکھوں میں راجہ کے لیے صرف ترہم تھا۔ میں تمہیں ابھی اسی وقت مار سکتا ہوں۔ وہ بلند آواز میں گرجا۔ غم و غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑے
فاتح نے آئیبرو اچکائے۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو تمہاری بیٹی اور تمہارے رشتے کا کیا بنے گا؟ وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہی سوچ رہے ہو نا تم اس وقت؟ میں تمہارا ذہن پڑھ سکتا ہوں بندہ ہارا۔ سرد سا مسکرایا۔ اس لیے بہتر ہے کہ مجھے مارنے کے بجائے تم اپنی فکر کرو، کیونکہ تمہیں بہت جلد اس سے بڑے جھٹکے ملنے والے ہیں، کیونکہ میں کھیل جاری رکھنے کے لیے کھیل رہا ہوں۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ وہ اس پہ غراتا ہوا آگے بڑھا، ساتھ ہی بلند آواز میں حکم صادر کیا، اس کا کھانا پانی بند کر دو، اور بے بسی سے جیسے وہ بس یہی حکم جاری کر پایا تھا، اور اس کو اتنا مارو کہ یہ خود کو بھی نہ پہچان سکے۔ سپاہی فوراً سے فاتح کی کوٹری کی طرف لپکے۔ دوسری کوٹریوں کے قیدی بھی کھڑے ہونے لگے۔ مراد راجہ ماتھے پہ بل ڈالے، بازو پیچھے باندھے، لمبے ڈگ بھرتا سینے کی طرف بڑھ گیا۔ سرخ دھند کی جگہ اب سیاہ دھوئیں نے لے لی تھی۔ اس کے اندر کا سارا گوشت جیسے جل گیا تھا اور اب صرف راکھ رہ گئی تھی۔ بندہ ہارا کے محل کے دروازے کے سامنے جو روش بنی تھی، اس پہ پھولوں کی پتیاں گری پڑی تھیں۔ آج صبح شہزادی تاشا واپس آئی تھی، تب بگھی سے اترتے ہی اس کا استقبال کنیزوں اور خادموں نے بہت محبت سے کیا تھا۔ اس کا کمرہ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی، البتہ مختلف جگہوں پہ کونٹیاں لگا کے سردار کامدار ملبوسات لٹکائے گئے تھے۔ یہ اس کی شادی کے لیے بنوائے گئے تھے۔ وہ چوغا اتار کے مسہری پہ پھینکتی کینہ توز نظروں سے ان کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے جوڑے میں بندھے بال خشک ہو رہے تھے۔ 2 دن پرانا سیاہ کرتا پاجامہ پہنے وہ قدرے بے رونق سی لگ رہی تھی۔ چہرے پہ سفر کی تکان تھی اور آنکھوں میں بیزاری۔ ایک زمانے میں اس کی کتنی خواہش تھی کہ وہ کوئی شہزادی ہوتی جس کی شادی کسی بادشاہ سے ہوتی اور سونے چاندی کے ڈھیر کے ساتھ زردار عروسی ملبوسات میں اس کو رخصت کیا جاتا۔ اور آج اس نے جانا تھا کہ کچھ خواب پورے ہونے کے لیے نہیں، صرف دل کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ فینٹسی، ذہن میں بنی کہانیاں، ان کو پورا نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ ٹریجڈی بن جاتے ہیں۔ شریفہ ایک دم آندھی طوفان کی طرح اندر بھاگتی ہوئی داخل ہوئی تو تالیہ نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ ابھی تو ہم سفر سے آئے ہیں، 2 گھڑی سانس تو لے لو شریفہ۔ شہزادی، شہزادی۔ بھولے تنفس سے اس نے جو بات بتائی وہ تالیہ مراد کو پتھر کا بت بنا گئی تھی۔ قید خانے میں وہ سلیب کی صورت میں بندھا تھا اور سپاہی اس کی کمر پہ زور زور سے کوڑے مار رہا تھا۔ فاتح نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس کے کندھوں اور کمر سے خون بہ رہا تھا۔ ہر ضرب کے ساتھ دماغ کی چولیں ہل جاتی اور خون کے ہر قطرے کے ساتھ وہ مناظر یاد آنے لگتے۔ آریانہ سفید لباس میں پہاڑی پہ گری پڑی تھی۔ اس کا لباس خون آلود تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ اس کا سر گود میں رکھے رو رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا۔ سپاہی اس کی کمر پہ زور زور سے کوڑے برسا رہا تھا اور وہ آریانہ کی پتھروں سے ڈھکی قبر کے سامنے گم سم بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشانات تھے، اس کے کمر پہ خون کی دھاریں تھیں۔ جب تالیہ اس کول سینے کو اتر رہی تھی تو اس کے سامنے کوئی سرخ دھن نہ تھی، صرف خوف تھا اور امید تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، چہرہ غم و غصے سے سرخ دہک رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھی، سیاہ کرتے پاجامے میں ملبوس۔ وہ ننگے پیر دیوانہ وار اس آخری کوٹری کی طرف لپکی۔ چوکھٹ پہ پہنچ کے وہ دھک سے رہ گئی۔ کوٹری کا دروازہ کھلا تھا، چند سپاہی اندر کھڑے تھے۔ ایک دیوار سے لگا کھڑا فاتح صلیب کی صورت بندھا تھا۔ اس کی گردن بائیں کندھے پہ ڈھلکی ہوئی تھی اور لباس پھٹا ہوا خون آلود تھا۔ پیشانی اور سر کے مختلف حصوں سے خون بہہ بہہ کے جسم پہ گر رہا تھا۔ کندھے، کمر، بازو، ہر جگہ زخموں کے نشان نظر آتے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے بے ہوش ہو یا گرب سے میچ رکھی ہوں۔ ہٹو، چھوڑو اس کو، میں کہہ رہی ہوں چھوڑو اس کو۔ شہزادی تاشا غراتی ہوئی آگے آئی اور جو سپاہی فاتح کے سر پہ کھڑا ہنٹر فضا میں بلند کیے اسے مارنے ہی لگا تھا، اسے پرے دھکیلا۔ سپاہی چونکا، پھر گرتے گرتے سنبھلا اور اس کی طرف دیکھا۔
سامنے وہ بھوکی شیرنی کی طرح کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم اس کو ہاتھ بھی لگاؤ؟ وہ جب اس کو سرخ آنکھوں سے دیکھتی ہو رہی تھی تو اس کی آواز میں نسوانی پن نہ تھا، وہ کسی وحشی درندے کی گھراہٹ لگتی تھی۔ وون فاتح نے اس عجیب آواز میں آنکھیں ذرا سی کھولی، جھری سے نظر آیا۔ وہ دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے کھڑی سپاہی پہ چلا رہی تھی، شہزادی یہ راجا کا حکم ہے، اس لیے خدا را آپ یہاں سے جائیے اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ ہنٹر والا ہاتھ اس نے پیچھے کر کے بس سد احترام بتایا تو شعلہ بار نظریں اس پہ جمائے چند قدم آگے آئے۔ سپاہی نے گردن جھکا دی۔ میں ملاقہ سلطنت کے بندہ ہرا مراد راجا کی بیٹی تاشا ہوں۔ میں سلطان مرسل شاہ کی ہونے والی بیوی ہوں۔ میں ملاقہ سلطنت کی ہونے والی ملکہ ہوں۔ جب سلطان مرے گا تو میں اس ملک کی حکمران ہوں گی اور میرے بیٹے تخت سنبھالیں گے۔ مراد راجا ماضی ہو گیا ہے، ملکہ بنتے ہی سب سے پہلے میں اس کی گردن قلم کرواؤں گی۔ اب تم بتاؤ جرنیل، تمہیں کس کا حکم ماننا ہے، ہونے والی ملکہ کا یا ہونے والے مقتول کا؟ وہ آنکھوں میں خون لیے اسی غراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ فاتح کی طرف اس کا نیم رخ تھا، اس نے بددقت دھندلی بصارت سے منظر دیکھنا چاہا۔ سپاہی نے مزید سر جھکا دیا اور ہنٹر زمین پہ پھینک دیا۔ دوسرے سپاہی بھی پیچھے ہٹ گئے۔ میں تمہارے راجا سے مل کے آتی ہوں، تب تک اس قیدی کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور نیا لباس دو، پھر اس کی مرہم پٹی کرو۔ اب غراہٹ نہیں تھی مگر آواز ہنوز بھاری تھی، اس میں شہزادیوں والا ناز و انداز نہیں، ملکہ والا قہر تھا۔ پھر وہ فاتح کی طرف گھومی جو بے حال سا بندھا کھڑا تھا اور ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈالی۔ جب میں واپس آؤں تو مجھے یہ تندرست نظر آنا چاہیے۔ اپنی ملکہ کی بات ماننا سیکھو جرنیل۔ وون فاتح نے اسے دیکھتے ہوئے زخمی چہرے کے ساتھ آئی بروز گائے۔ سیریسلی؟ لب بے آواز ہلے۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا، بس اسے بھی ایک خشمگین نظر سے نوازا اور تیز تیز باہر نکل گئی۔ مراد راجا باغیچے میں تنہا ٹہل رہا تھا۔ سر پہ قیمتی جواہر سے مزین ٹوپی تھی اور کندھوں پہ سنہری قبا، بازو کمر پہ باندھے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ راجا مراد، راجا! آواز پہ وہ تیزی سے گھما۔ سامنے سے دوڑتی ہوئی تالیہ آ رہی تھی۔ وہ ملگیچے لباس میں تھی اور چہرے پہ سخت تیش چھایا ہوا تھا۔ مراد اس کو دیکھ کے یک وقت سن ہو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ قریب آئی اس نے اسے کندھوں سے تھاما۔ تالیہ تم آ گئی؟ اس نے سختی سے مراد کے ہاتھ جھٹکے۔ آپ کو لگتا تھا میں نہیں آؤں گی؟ وون فاتح نے کہا تھا کہ تمہارا انجام یہ ہوگا کہ… اس کی آواز ٹوٹی۔ تم سمندری سفر سے نہیں لوٹو گی تو کیا آپ وون فاتح سے ہر ایک کا انجام پوچھ رہے تھے؟ اس کی آواز میں ترشی در آئی۔ میرے جاتے ہی آپ نے سے کھوج نکالا اور پھر قید کر کے یوں تشدد کیا جیسے میں نے کبھی واپس ہی نہیں آنا تھا۔ یہی چاہتے تھے آپ؟ مراد کے چہرے پہ افسوس ابھرا۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے پیچھے سپاہی بھیجے تاکہ وہ تمہیں واپس لے آئیں۔ وہ کل رات کو لوٹ آئے۔ ان کے مطابق تم جنوبی محل نہیں گئی تھی۔ میں نہیں پوچھوں گا کہ تم کہاں گئی کیونکہ تم اب واپس آ گئی ہو، یہی بہت ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ تم میری بیٹی ہو تالیہ، تم نے اتنے سال میرے ساتھ سارے کام مل کے کیے ہیں۔ تم جنگل میں میرے ساتھ جاتی تھی، جب میں عبادت میں مشغول ہوتا تھا تو تم میرے لیے کھانا بناتی تھی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا، ہاں تم ایک دم سے بڑی ہو گئی ہو اور میں تمہاری اس طرف اشارہ کیا، نئے روپ سے سمجھوتا نہیں کر سکا کیونکہ میرے لیے میری بیٹی وہی چھوٹی سی تھی، لیکن وقت تمہیں جتنا بھی بدل دے وہ میرے دل سے تالیہ کی جگہ کو نہیں بدل سکتا۔ مگر سامنے کھڑی تالیہ کی پیشانی شکن آلود ہوتی گئی۔ اب ان باتوں کا وقت گزر گیا ہے راجا، یہ باتیں اب مجھ پہ اثر نہیں کرتی۔ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ وون فاتح پہ اتنا ظلم کیوں کیا ہے آپ نے؟ کیونکہ اسے کرسی پہ بٹھانے کا وقت نہیں آیا۔ مراد کے تاثرات تن گئے، چہرے پہ برہمی اود آئی۔ تم اس کی فکر کرنا چھوڑ دو، وہ کرسی کا حقدار ہے راجا، وہ کرسی پہ ہی بیٹھے گا، وہ محلوں میں رہنے والا ہے اور محل ہی اس کا مقدر ہے۔ اس کے سر کے اوپر سے حکمرانی کا خمہ گزرا ہے، آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟
वो ज़ेरे लब आहिस्ता से बोला। तेज शिकारी नजरें तालिया के चेहरे पे जमी थीं। जब उसको कुर्सी पेश करेंगे तो वो बता देगा, लेकिन अभी के लिए आप उसको जाने दें, वरना मैं सिपाहियों से कहूंगी और वो उसे जाने देंगे। मेरी प्यारी शहजादी, वो तन से मुस्कुराया। सिपाही मेरे हैं और मेरा हुक्म मानते हैं। कल मैंने इन सिपाहियों को हुक्म दिया था कि इसे तब तक मारो जब तक ताशा ना आ जाए, और अगर वो कहे कि मत मारो तो हाथ रोक देना, लेकिन अगर वो कहे कि इसे छोड़ दो तो अपनी तलवारें शहजादी ताशा के ऊपर तान लेना। वो खुद ही पीछे हट जाएगी। काटदार लहजे में बोलता वो बिल्कुल अजनबी हो गया था। तालिया के अपड़े कंधे ढीले पड़ने लगे। बापा, इसके लब फुड़फुड़ाए। बापा कहने का वक्त भी गुजर चुका है। मुझ पे अब ये अल्फाज असर नहीं करते। चंद सानिये पहले तक मैं शक में था कि मलिका की बात गलत होगी, लेकिन तुम्हारा अंदाज सब बयां कर चुका है। वो अफसोस से कह रहा था, तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो, बाप नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अकेली आई हो। तुमने अपनी शादी को छुपाया। तुमने सुल्तान के सामने मुझे मुजरिम बना दिया। वो फातेह दुरुस्त कहता था, तुम अपनी दुनिया में ईमानदार नहीं थी। मुझे तुमसे ईमानदारी की तवक्को नहीं करना चाहिए थी। वो बस चुप खड़ी उसे देखती रही। मैं तुम्हें मलाका की सल्तनत देने जा रहा था और तुमने अपनी इस दुनिया को तरजीह दी जहां तुम अपनी मेहनत से 2 आने तक नहीं कमा सकती थी। क्या हो तुम उस दुनिया में जो यहाँ तुम्हारी आवाज में गुर्राहट डर आती है ना, ये उस दुनिया में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास ताकत है और ताकत जैसा और कुछ भी नहीं होता। तुम अपनी दुनिया में वापस चली गई तो दीवानी हो जाओगी, पागल हो जाओगी, क्योंकि वहां तुम शहजादी नहीं होगी। इसलिए कदर करो इस सल्तनत की जो तुम्हारी होने वाली है। अभी भी वक्त है तालिया, मलिका के इल्जामात को रद्द कर दो और कह दो कि तुमने उस दांत से इस गुलाम से निकाह नहीं कर रखा। खुदा की कसम, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तालिया बस सपाट नजरों से उसे देखे गई। सोच लो तालिया, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। उसको कुर्सी पेश करें राजा, उससे पूछें कि वो क्या चाहता है तो वो बता देगा। और ये आपकी भूल है कि आप उसे कैद में ज्यादा देर रख सकते हैं। अगर मैं इसे नहीं आजाद करवा सकती तो कोई है जिसके पास मुझसे ज्यादा ताकत है, और जिस दिन उसको अपनी ताकत का इल्म हुआ वो इसे आजाद करवा लेगा। मुराद राजा के आईब्रो भिंच गए। कौन? अब जल्द जान जाएंगे, वो तनफ्फुर से कहती, एक आखिरी नजर उस पर डालती पलट गई। यकीनन इसे कैदी के पास जाने की जल्दी थी। मुराद ने एक खुशमगीन निगाह उस पर डाली और पलट गया। इसका रुख अपनी तैयार सवारी की तरफ था। इसे भी किसी से मिलने की जल्दी थी। धुंध का जाला बुनती सुर्ख मकड़ी इसने ज़हन से निकाल के दूर फेंकती थी। कैद खाने का माहौल अब कदरे मुख्तलिफ था। फिजा से तनाव, खौफ और वहशत छट चुकी थी। अब वहां सिर्फ खामोशी थी। वोन फाते की कोठरी का दरवाजा बदस्तूर खुला था। इसके पैर से लगी जंजीर वैसी ही थी, मगर लिबास बदल चुका था। खाकी रंग का साफ पजामा और ऊपर बना आस्तीन की जैकेट नुमा शय पहन रखी थी। कमर पे पट्टियां बंधी थीं और सामने खुले सीने पे भी कई जगह मरहम लगे थे। वो अकड़ू बैठा था और दीवार से टेक लगा रखी थी। चेहरा अब साफ था, मगर खून आलूद कट दिखाई देते थे। एक खादिम इसके बरहना बाजू के जख्म को देख रहा था। दूसरा दवा का थाल लिए सर पे खड़ा था। तुम लोग जाओ, मैं देख लूंगी। आवाज के साथ निस्वानी जूती करीब आती आहट सुनाई दी तो फातिह ने आंखें खोली। कोठरी के खुले दरवाजे पे वो नजर आई थी। इसने पलकें झपकी। धुंधला मंजर जरा वाजिया हुआ। वो भूरे बाजूक रंग में मलबूस, सर पे दुपट्टा लपेटे, सादा मगर खूबसूरत कनीज लग रही थी। सपाट चेहरे के साथ करीब आई और रुई खादिम के हाथ से ली। फिर फातिह के साथ 2 जानू होके बैठी। ये थाल यहीं रख दो और जाओ, मुझे दूसरी दफा ना कहना पड़े। अंदाज हतमी था। खादिम ताजीम बजा लाई और बाहर निकल गए। दरवाजा खुला रह गया। तालिया ने रुई थाल में पड़े प्याले में डबोई। इस पे पानी जैसा माया लग गया और फिर उसके बाजू के ऊपरी हिस्से तक लाई। वो जो अधखुली आंखों से उसे देख रहा था, कंधा पीछे किया। तालिया ने महज स्याह आंखें उठा के उसे देखा।
मुझे जख्म को देखने दे। अंग्रेजी में जेरे लब बोली, गोया मिन्नत की। तुम्हें जख्मों का क्या पता? सिंगापुर की एक अमीर बेवा को लूटा था मैंने, उसकी नर्स बन के गई थी, वो एक्सीडेंट में जख्मी हुई थी। इसने फातेह के बाजू को देखते अब भीगी रुई जख्म पे रखी तो उसने करके आंखें मूंदी। क्या चुराया था उससे? जेवर और कुछ नकदी, मगर जितनी खिदमत उसकी मैंने की वो मेरा हक बनता था, इसलिए थोड़ा बहुत ये काम आता है मुझे। वक्त के उस पार जख्मों की देखभाल के तरीके मुख्तलिफ होते हैं हाली। वो जो रुई से आहिस्ता आहिस्ता जख्म साफ कर रही थी, बेख्तियार हाथ रोक के उसे देखने लगी। इतने दिन बाद मेरा ये नाम कैसे याद आया आपको त्वांकू, जैसे तुम्हें इतने दिन बाद अपना पुराना काम याद आया? वो माथे पे शिकने लिए आंखें नीचे भेजा, बाजू पे सुर्ख लकीरों की सूरत लंबे लंबे कट पड़े थे। तालिया आहिस्ता आहिस्ता भीगी रुई से इनको साफ करने लगी। अब तो कहते थे आप किसी से नहीं डरते, राजा के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं, अब इन जख्मों से तकलीफ क्यों हो रही है? फातिह ने आंखें खोल के मसनूई खुफकी से उसे देखा। तकलीफ तो सबको होती है, डर भी सबको लगता है, और किसी का साथ भी सबको ही चाहिए होता है। आप भी जितने बहादुर और मजबूत बन जाएं फातिह साहिब, फितरी जज्बात से नहीं भाग सकते आप। वो पल के जख्म पे झुकाए कह रही थी। वो चंद लम्हे उसका चेहरा देखता रहा। तुम जल्दी आ गई, हालांकि तुम्हें उधर रहना था और एडम को वापस आना था। आपको मेरी जरूरत थी, इसीलिए आ गई। फातिह ने हल्का सा सर झटका, मगर फिर बात बदल दी। जजीरा मिल गया था और सोना भी, एडम वो सब साथ लेकर ही आएगा। वो अब धीमी आवाज में तफसीलात बता रही थी। गुड, हर चीज प्लान के मुताबिक जा रही है, सिवाय आपकी गिरफ्तारी और इस कैद के। इसने रुई रखी और मरहम से भरा प्याला उठाया, फिर उंगली उसमें डबोई और कंधे पे दवा लगाना शुरू की। ठंडे मरहम के जख्म पे लगते ही वो कराहा, मगर जब्त कर गया। तो तुम आ गई हो ना, मुझे छुड़वा लोगी? नहीं, राजा को मलिका ने हमारी निकाह का बता दिया है, वो अब आपसे किसी किस्म की रियायत नहीं बरतेगा। सिपाही मेरा हुक्म नहीं मानेंगे। फिर इसने तशवीश से आईब्रो उठाए। आखिरी मरहले के लिए मेरा आजाद होना जरूरी था। तालिया के पास हमेशा प्लान होता है, प्लान ए नाकाम हो जाए तो प्लान सी है ना, और प्लान बी का क्या? तालिया के प्लान हैं, तालिया की मर्जी। वो तवज्जो से धीरे धीरे दवा लेप रही थी।